بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزمزہ اور استنشاق۔ قال الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی المزمزۃ والاستنشاق فرضان فی الوضوء والغسل کلیہما۔ وقال الامام مالک والشافعی علیہما الرحمہ المزمزۃ والاستنشاق سنتان فی الوضوء والغسل کلیہما۔ وقال الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی المضمضۃ والاستنشاق سنتان فی الوضوء وفرضان فی الغسل۔ واستدل الامام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ على فرضیت المضمضۃ والاستنشاق فی الوضوء والغسل مواظبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہما فی الوضوء والغسل۔ ونحن نقول مواظبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تدل على الفرضیہ بل مواظبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تدل على کونہما سنتان او غیر ذلك۔ والمواظبۃ فقط مثلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يواظب ويبالغ في السواك۔ إن كان الأمر كذلك فكان السواك أيضا من فرائض الصلاة ومن فرائض الوضوء، والأمر ليس كذلك۔ واستدل الإمام الشافعي ومالك عليهما الرحمة عشرة من السنن أو من الفطرة، وعد منها المضمضة والاستنشاق۔ هذا الحديث ورد بتعدد الطرق وأسانيد كثيرة مختلفة ومتعددة، فهذا الحديث وهذه الطرق تدل على أن المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء وفي الغسل أيضا۔ ونحن نقول أيهما الشيخان؟ هذا الحديث يتعلق بحالة الحدث فقط لا بحالة الجنابة، فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث۔ فهمتم؟ واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى على سنيتهما في الوضوء بهذا الحديث الشريف الذي استدل به الإمام الشافعي والإمام مالك عليهما الرحمة، واستدل على كونهما فرضين في الغسل بقوله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنوبا فاطهروا على سبيل المبالغة، يعني تطهروا حسب وسعتكم
فی الغسل وادخال الماء فی الفم تحت الوسع تحت القدرہ والاستنشاق تحت القدرہ المضمضہ تحت القدرہ. نعم لا يقدر ان يدخل الماء في الذكر او في الدبر او في العينين. نعم يقدر ان يدخل في العينين ولكنه يكون مضرا له. بات سمجھ میں آئی؟ امام ابو حنیفہ کا مستدل بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اسی سے جوابات بھی ہو گئے، حضرت امام احمد کا بھی. اور حنفیہ نے کہ بھائی دار قطنی نے روایت کی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مضمضے اور استنشاق کو وضو میں سنت کہا اور فرض کے اور غسل کے اندر اس کو فرض قرار دیا. حدیث تو ہے دار قطنی میں، مگر امام دار قطنی نے سنن دار قطنی میں اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد اس کے اوپر کلام کر رکھا ہے، اور کلام اس طرح کا ہے کہ اس سے استدلال صحیح نہیں ہوگا. استدلال اس سے ہے قرآن کریم کی آیت سے. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ میں ابھی مضمضہ اور استنشاق کی بحث آپ کے سامنے چھڑی ہے. اس میں وصل اولا ہے کہ فصل اولا ہے وہ بحث میں ابھی نہیں چھڑ رہا. کیوں؟ مصنف اس کو الگ سے بیان کرے گا. تو جب یہ جس چیز کو یہ الگ سے بیان کر رہا ہے میں اس کو وقت سے پہلے چھیڑنے کا عادی نہیں ہوں. ہر چیز اپنے وقت پر آئے تو اچھی معلوم ہوتی ہے. ابھی اتنے کا ہی اس نے عنوان لگایا اور پھر اسی سے متعلقات کچھ اور باتیں کہے گا. وہ تو بالکل بدیہی ہیں، کون سا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے، کون سی جگہ استعمال ہونا چاہیے، وہ تو سب باتیں آپ کے سامنے پہلے آ چکی ہیں. ایک حدیث میں ایک راوی آ رہے ہیں یحییٰ ابن سلیم، نسخے میں لکھا ہے یحییٰ ابن مسلم، اور بعض نسخوں میں نسائی شریف کے یحییٰ ابن مسلم اس کو لکھ دیا ہے. حالانکہ یحییٰ ابن مسلم نام کا کوئی راوی نسائی کے سنن کے روایات میں اس کے روات میں سے نہیں ہے. اس لیے وہ یحییٰ ابن سلیم ہے. امام ابو داؤد نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے قتیبہ سے. سنن ابو داؤد میں اس نے بھی یحییٰ ابن سلیم. خود امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں اس کو لیا ہے یحییٰ ابن سلیم. ابن ماجہ نے بھی لیا ہے یحییٰ ابن سلیم. نسائی شریف کے بعض نسخوں میں یحییٰ ابن مسلم ہو گیا، اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ نسخے کا نشان لگا کر مسلم بنا ہوا ہے. ولیس الامر کذالک، وہ مسلم ہے ہی نہیں، کیونکہ یحییٰ ابن مسلم نام کا کوئی راوی نسائی کے روات میں سے نہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ایک تھوڑی سی بات اور سمجھنے کی، باقی بالکل آسان ہے. دیکھو آپ نے پچھلے سال اصول حدیث کی کتابیں پڑھی ہے نا، اس کا اجرا بھی رہنا چاہیے. اگر پڑھ کے چھوڑ دے آدمی تو کل عدم ہو جاتا ہے. ایک آدمی نے پڑھا تھا، کچھ دنوں کے بعد اپنا کاروبار میں لگ گیا. 20-25 سال کے بعد آپ اس سے کہیں گے ہاں بھائی مولانا الٹا کیا تعلیل ہوئی ہے اس میں، شاید بیان نہ کر سکے. ہاں اگر لگا رہتا تو بات الگ. مولانا اللہ تعالیٰ لگائے رکھے کام میں، یہ بھی مالک کا بہت بڑا احسان ہے. مالک کا احسان ہے، ورنہ جو پڑھ رکھا ہے بھول جاتا ہے آدمی. خیر،
ایک سند میں تحویل آ رہی ہے، المبالغہ فی الاستنشاق میں ہے وہ، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دونوں سندیں جا کر کے مل رہی ہیں لقیط پر، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ۔ پہلی سند میں اسماعیل ہے اور دوسری سند میں سفیان کی سند میں کیا ہے؟ ابو ہاشم۔ یہ دونوں ایک ہیں، نام اس کا اسماعیل ہے، اسی کی کنیت ابو ہاشم ہے۔ معلوم ہوا یحییٰ ابن سلیم اور سفیان دونوں کی سند کا اجتماع ہو گیا کس کے اوپر؟ اسماعیل پر۔ وہی اسماعیل ہے دوسری سند میں، وہی ابو ہاشم ہے۔ اگر آدمی کو یہ معلوم نہ ہو بھئی یہ کنیت کس کی ہے اور یہ اس کنیت کا علم کیا ہے، اگر یہ معلوم آدمی کو نہ ہو تو وہ تو سمجھے گا یہ دو آدمی ہیں، حالانکہ یہ دو آدمی نہیں ہیں، دونوں سندیں کہاں آ کے مل رہی ہیں؟ اسماعیل پر۔ پہلے والے نے اس کو اسماعیل سے تعبیر کیا ہے علم سے، اور دوسرے والے نے اس کو اس کی کنیت سے تعبیر کر دیا ہے ابو ہاشم سے۔ ابو ہاشم وہی اسماعیل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بعض لوگوں کو مغالطہ اس میں ہوتا ہے، اور وہ ہوا بعض لوگوں کو وہ سمجھا کہ دونوں کا سنگم جا کے لقیط کے اوپر ہو رہا ہے، اس کے بعد جو راوی آ رہا ہے وہ لقیط۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب بالکل آسان ہے سب مسئلے۔ چلیے ہاں، تھوڑی سی ایک بات اور بتا دوں آپ، منہ کے اندر پانی کو حرکت دینا یعنی تحریک الماء فی الفم، یہ ہے مضمضہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ اب کوئی آپ سے پوچھے المضمضۃ ما ہی، آپ کہیے المضمضۃ ہی تحریک الماء فی الفم۔ اور اگر فی الفم نہ ہو، آپ نے پانی لیا اور یہاں ہاتھ میں ہلا رہے ہیں آپ اس کو، تو یہ مضمضہ نہیں ہوگا، تحریک الماء فی الحوض نہیں، فی الفم۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ حوض کے کنارے پر بیٹھ کر حرکت دے رہے ہو، کیا ہو رہا ہے کہ مضمضہ۔ کیوں؟ استاد نے بتایا تھا کہ تحریک الماء، تحریک الماء تو ہے لیکن آگے بھی کچھ ہے، تحریک الماء فی الفم، فی الحوض، فی الید نہیں۔ ایک ہے پانی کو ناک میں لینا، اس کو کہتے ہیں استنشاق۔ ایک ہے لے کر کے اس کو اس کے متعلقات کے ساتھ میں خارج کر دینا، اس کا نام استنثار ہے، کہیں لفظ نثر سے آیا ہے، کہیں استنشار سے آیا ہے، اور یعنی یہ تو اصل حقیقت ہے، لیکن کبھی بطور مجاز کے چونکہ آپس میں قرب ہے، استنشاق کو استنثار کے معنی میں اور استنشار کو استنشاق کے معنی میں استعمال کر لیا جاتا ہے، وہ بطریق مجاز ہے، اصل حقیقت دونوں کی یہ ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی؟ اچھا چلیے۔ ہاں ذرا تھوڑا سی رکیں۔ موطا امام مالک میں ابان کا ذکر آیا ہے کیا؟ آیا ہوگا، محشی نے یہاں لکھا ہوگا، کیا ہے؟ منصرف ہے موطا میں،
موطا نے یہاں لکھا ہوا ہے اس جگہ پر، اس صفحے پر یہاں کو لکھا ہوا ہے، اس میں نہیں، موطا میں موحشی نے لکھا ہے. یاد آ رہا کیا؟ اور صوفی قسم کے آدمی یار، کھول کے دیکھو موطا، اگر حدیث آ گئی ہے وہ جہاں ابان کا نام آیا ہے. بالکل صوفی جی بن کے رہتے ہیں آپ لوگ. ابان کا جہاں وہ آیا ہے ذکر، یہ حدیث آئی نہیں ابھی آپ کے سامنے. ابے وہاں کہاں دیکھ رہا شروع میں؟ ہاں میں نے پہلے پوچھا ابان کا ذکر آپ کے سامنے آ چکا کہ نہیں؟ بھائی وہاں کی تو اصل گفتگو اوقات کی بحث ہو رہی ہے، اوقات کی بحث میں نہیں ہو، وضو کی بحث میں ہے. ہاں تو اس کا مطلب یہ پہنچے نہیں آپ ابھی. کہاں ملا یہ؟ صح صرفہ الاصح صرفہ عن ابان بن عثمان. یہ عن ابان بن عثمان. اچھا، الاصح صرفہ ملا. ہاں اور اس میں لکھا بھی وہی ہے. اور تاج العروس میں اس کے تحت میں بحث کی ہے. ایک جماعت کا یہ کہنا ہے من لم یعرف صرف ابان فہو اتان. جو آدمی ابان کے منصرف ہونے کو نہیں پہچان رہا ہے وہ گدی ہے. لیکن تاج العروس کے حاشیے پر کئی ائمہ لغت کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے من لم یعرف عدم صرف ابان فہو اتان. جو ابان کے عدم انصراف کو نہیں جانتا وہ گدھی ہے. دیکھیے گا اس کو. خیر یہاں پر تو وہاں اس لیے دکھائی وہ تنوین لگا رکھی نیچے والے نے منصرف ہی کر کے اور لکھ بھی دیا الاصح صرفہ. لیکن یہاں یا اور جگہ کہیں آ رہا ہے تو اس طریقے سے نہیں لکھ رہے ہیں، وہ غیر منصرف کر کے ہی لکھ رہے ہیں. اور تاج العروس کے اس کو دیکھیں گے وہ گویا کہ اس کے انصراف کو ترجیح دے رہا ہے، لیکن حاشیے والا اس کے عدم انصراف کو ترجیح دے رہا ہے. اور قاعدے کے مطابق بھی حمران بھی اور ابان بھی یہ سب کیا ہونے چاہیے. اور پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے، یہ ابان ابن عثمان
ابی ابان ابن عثمان نے کیا ہے، نسبت کیسی ہے، وہ مسئلہ الگ ہے. وہ اصل مسئلہ یہ ہے جو وہ پیش کر رہا ہے. حمران ابن ابان کہتے ہیں. یہ حمران ابن ابان کون ہے؟ یہ حضرت عثمان کے بیٹے نہیں ہیں. یہ حمران جو ہیں یہ ان کے آزاد کردہ غلام ہیں. حمران ابن ابان ایک جنگ میں ان کو ملے، ان کے حصے میں وہ آئے تو انہوں نے آزاد کر دیا تھا ان کو. حمران بھی غیر منصرف ہے صحیح قول کے مطابق، ابان بھی غیر منصرف ہے. یہاں عن حمران ابن ابان زبر لگا رکھا ہے. وہ موطا میں وہ دو زیر لگا رکھے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو بتایا وہ تاکہ آپ کی پریشانی دور ہو. اس لیے میں نے چھیڑ دیا یہ مسئلہ کہ وہ تاج العروس میں ابان کو منصرف ہونے کو ترجیح دی ہے، اور یہ کہا جو اس کے انصراف کو نہیں پہچانتا گدھی ہے. مگر اس کے حاشیے پر اس کا الٹا لکھا ہوا ہے. اور غیر منصرف سے آپ واقف ہیں، اس کی شکل صورت کو آپ دیکھ کر خود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. خیر، حمران ابن ابان کہتے ہیں رأیت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، میں نے دیکھا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو توضأ، انہوں نے وضو کیا. کنہوں نے؟ فأفرغ علی یدیہ ثلاثا، انہوں نے پانی ڈالا اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 مرتبہ. فغسلہما، دونوں ہاتھوں کو دھویا. ثم تمضمض، پھر انہوں نے کلی کی. واستنشقا، اور ناک میں پانی ڈالا. ثم غسل وجہہ ثلاثا، پھر انہوں نے اپنے چہرے کو دھویا 3 دفعہ. ثم غسل یدہ الیمنی الی المرفق ثلاثا، پھر دھویا انہوں نے اپنے داہنے ہاتھ کو کونی تک 3 مرتبہ. ثم الیسری، یہاں موصوف کو اس لیے ذکر نہیں کیا، پہلے والے جملے میں آ گیا یدہ، اس لیے فقط صفت کے ذکر پر اکتفا کیا. پھر دھویا اپنے بائیں ہاتھ کو اسی کے مثل یعنی 3 دفعہ. ثم مسح برأسہ، پھر اپنے سر کا مسح کیا. جو باقی اجزاء ہیں سر کا مسح کیا مرتبہ ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، میں ابھی گفتگو نہیں کر رہا ہوں. وہ مستقل اس کے اوپر باب باندھے گا، وہ جیسے وہ باب باندھتا ہوا چلے گا میں گفتگو کروں گا. اس نے ابھی باندھا ہے مضمضہ استنشاق پر، اسی کے متعلق میں نے عرض کیا تاکہ اس کو کنٹرول میں لینا آپ کے لیے آسان رہے. اور یہ جب گفتگو کرے گا کیفیت مسح، اس کے متعلق وہی میری گفتگو رہے گی. ثم قال، پھر فرمایا حضرت عثمان نے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوئی، میں نے دیکھا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت نے وضو فرمایا میرے وضو کے مثل، جیسے میں نے تمہیں کر کے دکھایا ہے ایسے وضو حضرت نے کیا. پھر فرمایا حضرت نے وضو کر کے، پھر حضرت نے فرمایا، حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من توضأ نحو وضوئی ھذا ثم صلی رکعتین لا یحدث نفسہ فیہما بشیء، جس نے وضو کیا میرے اس وضو کے مثل، پھر اس نے پڑھی 2 رکعت، کم سے کم 2 رکعت پڑھ لی بالکل خشوع خضوع کے ساتھ، استحضار کے ساتھ. شیخ چلی کی خیالی پلاؤ کوئی نہیں پک رہی ہے. یہ مطلب ہے اپنے نفس سے کوئی بات ان 2 رکعتوں میں وہ نہیں کر رہا ہے، یعنی پورے خلوص کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ میں وہ مشغول ہے. لا يحدث نفسه فيهما بشيء، ذرا حالے کے بات نہ کر رہا ہو اپنے نفس سے ان دونوں رکعتوں میں کچھ بھی، یعنی کمال خضوع طمانینت کے ساتھ اور پوری توجہ اور انابت کے ساتھ
نماز میں ہے تو کیا انعام ملے گا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو سابق گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ اگرچہ علماء نے اس طریقے کے مقامات پر اس کو مقید بھی صغائر کر دیا ہے اور کبائر کے واسطے کہ توبہ کرنی پڑتی ہے، لیکن توبہ کی حقیقت ندامت ہے، شرمندگی ہے، اور مسلمان من حیث انہ مسلم، اس کی طبیعت اس کو یقیناً ندامت پر ابھارے گی، وہی توبہ کی حقیقت ہے۔ فتدبروا ما فیہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ چلیے وہی ہے، اب کہ یوں کہہ دیا، تھوڑا سا عنوان لگ گیا، بِأَيِّ الْيَدَيْنِ يَتَمَضْمَضُ۔ آپ پہلے سے جان چکے ہیں ہر اچھے کام کے لیے داہنے ہاتھ کو استعمال کیا جاوے گا، اور جو ایسا ہے کہ جس کے اندر کچھ اس کے برعکس مسئلہ ہے تو وہاں پر بائیں ہاتھ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دونوں ہاتھوں میں سے کون سے ہاتھ سے مضمضہ کرے؟ حمران کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا حضرت عثمان کو کہ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا، انہوں نے پانی ڈالا اپنے دونوں ہاتھوں پر، اپنے برتن میں سے ان دونوں کو دھویا 3 مرتبہ، پھر داخل کیا اپنے داہنے ہاتھ کو داخل کیا کہ میں وضو کے پانی میں، پس مضمضہ کیا اور استنشاق کیا، پھر دھویا اپنے چہرے کو 3 دفعہ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک 3 مرتبہ، پھر مسح کیا اپنے سر کا، پھر دھویا ہر پیر کو اپنے دونوں پیروں میں سے 3 مرتبہ، پھر فرمایا حضرت عثمان نے، میں نے دیکھا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے وضو کیا میرے اس وضو کے مثل، پھر فرمایا جس نے وضو کیا میرے اس وضو کے مثل، پھر وہ کھڑا ہوا، پس اس نے پڑھی 2 رکعت، درحالے کہ وہ بات نہیں کر رہا ہے ان دونوں رکعتوں میں اپنے نفس سے کچھ بھی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ چلیے حضرت نے فرمایا جب وضو کرے تم میں سے کوئی، فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، پس چاہیے کہ کر لے اپنے ناک میں پانی، اپنے ناک میں پانی، یہی استنشار کو لینا ہے، یعنی استنشاق یعنی ناک میں پانی کو لینا، اس کے بعد ہی تو صاف کرے گا۔ ثم ليستنثر، پھر چاہیے کہ وہ استنثار کرے یعنی ناک کو صاف کرے۔ چلیے دیکھو یہاں تک آ گیا۔ ہاں، یحییٰ ابن سلیم روایت کر رہا ہے اسماعیل ابن کثیر سے، آگے دوسری سند پیش کر رہا ہے، وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ عاصم ابن لقیط ابن صبرہ۔ ہے پہلے والا جو اسماعیل ہے اسی کی کنیت یہاں ابو ہاشم ہے، وہی اسماعیل ہے۔ معلوم ہوا یحییٰ اور ادھر کون ہے؟ سفیان، دونوں کس سے لے رہے ہیں؟ اسماعیل سے۔ سنگم یہاں آ کے ہو رہا ہے نہ کہ اس کے بعد پر۔
یہ لے رہے ہیں عاصم ابن لقیط ابن سبیرہ سے، وہ لے رہا ہے اپنے ابا لقیط سے. وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اخبرنی عن الوضوء، مجھ کو خبر دے دیجیے وضو کے بارے میں. آپ نے فرمایا اصبغ الوضوء، وضو کو کامل طریقے سے کرو. کامل یعنی ہر چیز کو اس کے صحیح مقام تک پہنچا دینا، اور تمام اس کی جو رعایتیں اور آداب ہیں سب کا خیال رکھنا. وبالغ فی الاستنشاق، اور استنشاق میں مبالغہ کرنا. مگر اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو استنشاق میں مبالغہ مت کیجیے، نوبت کسی اور جگہ تک پہنچ سکتی ہے. الا ان تکون صائما، مگر یہ کہ تو صائم ہو. چلیے الامر بالاستنثار وبه قال اخبرنا قتيبة عن مالك قال واخبرنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن ابن شهاب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستغفر ومن استجمر فليوتر. حضرت فرما رہے ہیں جو وضو کرے تو ناک بھی صاف کرے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان گڑبڑی کر دیتا ہے نا. اس لیے جب سو کر اٹھ رہے ہیں خاص طریقے سے بہت شدت کے ساتھ اس کا حکم آیا ہے. رات کو شیطان کی وہیں گزرتی ہے، لہذا آپ دیکھیں گے صبح کو شیطان کے رات گزارنے کے اثرات آپ محسوس کرتے ہوں گے. اس لیے ایسے موقع پر تو بہت مبالغے کے ساتھ میں استنشار کا حکم ہے. جو وضو کرے چاہیے کہ ناک صاف کرے. وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، اور جو استنجا کرے ایتار کا خیال رکھے. اس کی گفتگو ماقبل میں گزر چکی ہے. چلیے چلیے وہی مسئلہ ہے. عند الاستيقاظ من النوم. وبه قال اخبرنا محمد بن الزنبور المكي قال حدثنا ابن ابي حازم عن يزيد بن عبد الله ان محمد بن ابراهيم حدثه عن عيسى بن طلحه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضا فليستنفر 3 مرات فان الشيطان يزيد على خشوعه. دیکھو یہ آ گئی وہ حدیث، جب سو کر اٹھ رہے ہو اور وضو کر رہے ہو تو یہاں تو بہت اچھی طریقے سے دیکھ لینا ناک شریف کو. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کی رات گزری ہے یہاں، اور اس کے رات گزرنے کا اثر بھی آپ محسوس کرتے ہوں گے. ویسے بھی محسوس کریں گے، ہاتھ لگا کے دیکھو تو بھی اثر محسوس ہوگا آپ کو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه، جب کہ بیدار ہوا کرے تم میں سے کوئی اپنی نیند سے، پس وہ وضو کرے. فلیستنثر 3 مرات، چاہیے کہ 3 مرتبہ وہ ناک کو صاف کرے. کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ. بات یبیت اس کو آپ جانتے ہیں، رات گزارنا. خیشوم ناک کا بانسا، ناک کے بانسے کو خیشوم کہتے ہیں. آپ کے ناک کے بانسے میں وہ رات گزارتا ہے، اور وہاں اور اس کے اطراف میں اس کا اثر بھی یقیناً آپ محسوس کرتے ہوں گے. اپنے حالات کو دیکھیے اور حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو دیکھیے. یعنی صبح کے وقت میں اور باقی اوقات میں آپ کی کیفیت متغیر رہتی ہو. آپ نے عشاء کے لیے بھی وضو کیا ہوگا، مغرب کے لیے بھی کیا ہوگا، عصر کے لیے بھی کیا ہوگا. فجر میں جب کرنے کی نوبت آتی ہے سو کر اٹھنے کے بعد کیفیت متغیر پاتے ہوں گے. اس کیفیت کو دیکھیے اور حضرت کے ارشاد کو دیکھیے، وہ اسی کا اثر ہے.
چلیے. بأي اليدين يستنفر وبه قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا خالد بن علقمة عن عبد الخير عن علي رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق. دیکھو ایک تو ہے اعضاء پر پانی ڈالنا کون سے ہاتھ سے، وہ تو مسئلہ الگ ہوا. ایک ہے ناک کو صاف کرنا، وہ کون سے ہاتھ سے موضوع رہے گا، دائیں سے کہ بائیں سے؟ اسی کو فرما رہے ہیں. بِأَيِّ الْيَدَيْنِ يَسْتَنْثِرُ، دونوں ہاتھوں میں سے کون سے ہاتھ سے وہ ناک صاف کرے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا، فتمضمضا، انہوں نے مضمضہ کیا اور استنشاق کیا، ونثر، اور ناک صاف کیا، بِيَدِهِ الْيُسْرَى، کون سے ہاتھ سے؟ بائیں ہاتھ سے. فَفَعَلَ هَذَا ثَلَاثًا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ عمل 3 مرتبہ کیا. پھر فرمایا هَذَا طُهُورُ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طہارت ہے اور یہ وضو کا طریق ہے حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ ملتا جلتا مضمون تھا، وہ پورا ہو گیا. آگے دوسرا مضمون آ رہا ہے، اس لیے آج جلدی ختم ہوا. پرچے تیرے پاس ہو تو دیتے. برکت بھی ہو گئی. نہیں، برکت اس لیے ہوئی، تھوڑا مسئلہ آسان سا رہا. آپ نے فرمایا حمران ابن ابان حضرت عثمان کو ایک جنگ میں ملے تھے. حاشیے میں لکھا ہے آپ نے حمران ابن حضرت ابو بکر کے فرمانے پہ خریدا تھا برائے میں. اور احقر کی طبیعت بھی علیل ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. میں تو تاریخ کی کتابوں میں ایسے ہی پایا ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اور وہی موطا کی شرح میں نے لکھا بھی ہے، حوالہ دے کر کے لکھا ہے. اگر کوئی مسبوق امام کے ساتھ ایک طرف سلام پھیرا تو اسے یاد آیا کہ میں مسبوق ہوں، فوراً کھڑا ہو گیا، کیا اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا؟ ہاں، سجدہ سہو کی بحث نہیں آئی ابھی. ایک حدیث میں آیا ہے حضرت عمر نے فرمایا انی لأصلی الصلاۃ واجاہز الجیش. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ خشوع کے خلاف نہیں ہے؟ ارے مولانا، وہ آپ نے سنا ہوگا نا، المرء یقیس علی نفسہ. مولانا وہ حضرات تو ایسے ہیں، ان کا ایک سیکنڈ کا ایک سجدہ ہم سب لوگوں کی پوری زندگی کی جتنے کار خیر ہیں اس کے برابر نہیں ہوگا. تو عجیب مسائل ہیں ان لوگوں کے، اور اللہ تعالیٰ سے ان کا ایسا تعلق ہے، اور جہاں پر بھی ہیں وہ غافل نہیں. ان کی حالت تھی. لفظ ابان کا مادہ کیا ہے؟ شاید منصرف ہونا راجع ہے، مجھے جیسا کہ پنج گنج میں ہے ایسا ہے. اس کو دیکھ لیجئے. کس کو؟ تاج العروس کو دیکھ لیجئے. اور آپ میں سے کسی ساتھی کے پاس وہ بھی ہوگی، میری موطا کی شرح ہوگی، اس پر بہن بحث کو دیکھیے. کیا فرمایا؟ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ چہرہ امتحان کے بعد دھونے. اچھا، چہرہ امتحان کے بعد دھونا ہے. اچھا، عجیب شاندار تعبیر ہے. یعنی یہ کیا کہنا یہ چاہ رہے ہیں سبق بند ہو جائے. کسی نے بند بھی کیا. اچھا، مثلا مکمل ہو گئی.
نہیں، میں تو آپ سے کہتا رہتا ہوں بھائی، میں تو جیسے آپ حضرات مناسب سمجھے ایسا میں تو ہاں، نہیں جیسے آپ چاہتے ہیں، بس یہ ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر ہمارا ایمان سا تازہ ہو جاتا ہے اس کو. ہاں، قد اختلف علماء اللغة في ابان وعدم صرفه وجهي تختار لنا قد رجح انه صرف. مولانا اس طرح کے اس میں کوئی قطعی فیصلہ کرنا تو مشکل ہو جاتا ہے، اختلاف ہے، ایک آدمی وہ کہہ رہا ہے ایک وہ لیکن جب آپ وہ تاج العروض اور اس کے حاشیے کو سامنے رکھیں گے تو آپ کا ذہن خود یہ کہے گا کہ اس کا غیر منصرف ہونا راجح ہے. دونوں کو سامنے رکھیے، اس میں دونوں ہیں، اس میں الکلام المصوّع میں دونوں ہیں. یعنی میری عبارت بھی یعنی ابان کے غیر منصرف ہونے کو راجح ہونا ظاہر کرے. میں نے وہ ایسے ہی سمجھا، میری سمجھ میں جو آیا وہ میں نے لکھا. ان کا قول بھی نقل کیا، من لم یعرف صرف آتان فہو صرف ابان فہو آتان. حاشیے والے کا بھی نقل کی. اور میں کہیں دیکھتا ہوں تو ذہن میں کوئی بات آتی ہے، اس کو ظاہر بھی کرتا ہوا چلتا ہوں. در مختار کی میں نے شرح کی، چھپی ہے عربی میں ہے، میزان الافکار. جہاں میری سمجھ میں نہیں ہے، مطلب وہ کہہ رہا میں فلاں کتاب میں دیکھا، وہ عبارت نقل کر رہا ہے. میں نے کہی یہ عبارت اس کتاب میں نہیں ہے. میں لکھا اس کو، کتاب میرے پاس مکمل موجود ہے، بالکل یہ عبارت اس کتاب میں نہیں. اس طرح سے میری گفتگو رہتی. ایک جگہ اس نے لکھا ہے در مختار والے نے کہ حضرت امام محمد نے امام شافعی کی ماں سے نکاح کیا. اس پر میں نے لکھا ھذا بہتان عظیم. تاریخ میں اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں اور اس کے علاوہ کوئی اس کا ناقل نہیں. بہت سختی سے میں نے رد کیا اس کے. یعنی بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ شوافے کو چڑھانے کے لیے آپ نے وہ کہہ دیا کہ دیکھو جی. لیکن اس کا ثبوت تاریخ سے نہیں مل رہا ہے. در مختار بابا نقل کر رہا ہے. بھائی آپ نے کہاں سے نقل کیا ہے؟ 1000 سال کے بعد. نہ اسے امام محمد کہہ رہا ہے، نہ ان کے شاگرد کہہ رہے ہیں، نہ فلاں کہہ رہے ہیں، نہ فلاں کہہ رہے ہیں، نہ ان کے معاصرین بول رہے ہیں. آپ 1000 سال کے بعد یہ بات کہاں سے ملی آپ کو؟ کس نے القاء کیا آپ کو یہ بات؟ یعنی میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آئے کہ میں اس کو کھولتا ہوا چلتا ہوں. یہ میری سمجھ تیوار کی بات ہے. کہاں سے نقل کر رہا ہے؟ مطلب ایک عبارت اس نے نقل کی ہے. علامہ قاسم نے اپنے الرسالہ قشیریہ میں لکھا ہے، وہ کتاب میرے پاس ہے. میں نے یار وہ تو ایسی بات نہیں لکھے گا، تو وہ ہے ہی نہیں. میں نے لکھ دیا کتاب میں یہ عبارت نہیں. مغالطہ لگ رہا کہ شاید کسی اور جگہ سے نقل کیا ہوگا اور متشابہ لگ گیا، حوالہ دے دیا اس کو. کتاب اگر نہ ہو تو بات ہوتی ہے پریشانی کی. تو کل حاضری دوں؟ ہاں، لیکن ششمائی کے بعد میں یہ چاہ رہا آپ کو اچھی خاصی پڑھا دوں. تم تو یعنی لکھ تو میں دوں گا ایسا کہ جو تم کہو گے، مگر میں یہ چاہ رہا ہوں کچھ مجھے ثواب سا مل جائے. 1 مہینہ ہے، 1 مہینے میں تو بہت مئی کی امتحان کے بعد 1 مہینہ ہے.
کل نہ ہوں.